بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے پیچھے ان کے ذہن میں ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یوتھ کلب کو جو ہے نا ان کی کٹنگ کی وجہ سے، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، یا پھر اسلام کو لے کر جو ہے نا وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام ایک سچا مذہب ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھتے ہیں فاصل جامی. ناظرین، تبلیغ دین ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے طرح طرح کے شہسوار پائے جاتے ہیں، جن کے مختلف جو ہے نا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مختلف جن کے کام ہوتے ہیں، جن کی مختلف خدمات ہوتی ہیں. آج ہم اس کو لے کر ذرا بات کریں گے اور خاص طور پہ یوتھ کلب کے حوالے سے ہم تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے. اگر ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں، ایک ہے عالمی سطح پر دعوت دین کا کام کرنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمپیریزن آف ریلیجن کے حوالے سے آپ کو اچھا خاصا آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. جو عالمی مذاہب ہیں، جو دنیا میں رائج مذاہب، ان کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوں، ان کی اپنی کتب میں کیا کچھ لکھے اس حوالے سے آپ کے پاس علم ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ ہیں کہ وہ مختلف مذاہب کے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کو ان کے ساتھ کمپیئر کر کے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. اسی طرح دوسری کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ہی مسلمانوں کے اندر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں کام کرنے والے پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو عام مسلمانوں کے درمیان کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت ہے. اب تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے علاقے میں کام کرنا. جو مسلمان جو ہے جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا انہیں کلمہ سکھائیں گے، جو نماز نہیں پڑھنے آتے انہیں جا کر نماز کی دعوت دیں گے، اگر نماز پڑھنا نہیں آتی تو انہیں نماز سکھائیں گے. تو ایک وہ ہے دعوت دین کا کام جو کہ تبلیغی جماعت بخوبی سر انجام دے رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی ہے جو کہ کام مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے، اور وہ ہے جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کو دین کے قریب لانے کا جو کام ہے، وہ بھی تبلیغ دین کا ایک بہت بڑا کام ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور چونکہ یہ کام میرے خیال میں اس وقت جس طرح سے یوتھ کلب کے نوجوان سر انجام دے رہے ہیں، شاید کوئی اور سر انجام نہیں دے رہا، تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ناظرین، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر ہم کسی شخص کو جو ہمارا پڑوسی ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عام سا مزدور آدمی ہے، یا پھر ایک مڈل کلاس کا یا لوور کلاس کا ایک عام سا شخص ہے، اگر بالفرض وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز نہ پڑھنے کے پیچھے عام طور پہ اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس کے پیچھے ان کے ذہن میں ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر اسلام کو لے کر جو ہے نا وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام ایک سچا مذہب ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وجود ہے یا نہیں. تو ایسے لوگوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد ہوں جو ان کی سطح پر آ کر ان کو دین کی دعوت دیں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کا لائف سٹائل مختلف ہے، اور وہ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ہیں، اور وہ سائنس کو جو ہے نا پڑھتا ہے، پوچھتا ہے، یا پھر جدید تعلیم یافتہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے جو بیٹھنے والا مولوی ہے، یا ایک عام مسلمان ہے، یا پھر ایک اسلامک اسکالر ہے، وہ اس پر جو ہے نا دسترس ہو ان علوم پر، تاکہ وہ اس کے جو سوالات ہیں ان کا تسلی بخش جواب دے سکے. تو لہٰذا یہ کام اگر ایک تعلیم یافتہ شخص ہے، مثال کے طور پر دنیا دار ہے، اس کے طرح طرح کے سوالات ہیں، اگر ہم اس کے سامنے کسی تبلیغی کو بٹھا دیں گے تو شاید اس کے سوالات کو وہ دور نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے نوجوان ہوں کہ جو ان کی زبان میں آ کر، ان کے لائف سٹائل کو جو ہے نا اپنا کر، اور ان کی ذہنی سطح کو اچھی طرح سے سمجھ کر، ان کی ذہنی سطح پر آ کر ان کو جواب دیں. تو یہ کام یوتھ کلب کے نوجوان بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یوتھ کلب کو جو ہے نا ان کی کٹنگ کی وجہ سے، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پچھلے دنوں راجہ ضیاء الحق صاحب جو یوتھ کلب کے اس وقت جو ہے نا ایک ممبر ہیں، وہ انہوں نے کسی یونیورسٹی میں جو ہے نا ان کا کوئی لیکچر تھا، انہوں نے انٹری ماری ہیوی بائک پہ. تو لوگ اس کو لے کر جو ہے نا اعتراض کرنے لگے کہ ایک دائی کا کیا کام ہے کہ بھائی وہ ہیوی بائک پر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے ہم لائف سٹائل کو دیکھیں، کسی کی ڈریسنگ کو دیکھیں، یا پھر یہ دیکھیں گے کہ اگلا کون سی بائک پر بیٹھ کر آ رہا ہے، 70 پر بیٹھ کر آئے پھر تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن اگر ہیوی بائک پر بیٹھ کر آ رہا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اصل مقصد سے ہٹ کر ہیں. مقصد کیا ہے؟ دعوت دین، ان لوگوں کے درمیان دین کو عام کرنا جو دین سے دور ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو دین کے قریب لانا جن کو کوئی دین کے قریب لانے کے لیے تیار نہیں ہے.